اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل، محبوب آپ یوں عرض کریں ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ غور فرمائیں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کو بن مانگے سب کچھ عطا کیا، جس کو بن مانگے سب دیا، اور پھر دیا ہی نہیں بلکہ آپ غور فرمائیں دیا تو کتنا دیا، بن مانگے دیا۔ آپ اندازہ کریں، حسن دیا، سب سے زیادہ دیا، بن مانگے دیا۔ میں صرف اشارے دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ محسوس کریں کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن، اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب حسن مانگے، محبوب اولاد مانگے، محبوب تقوی مانگے، محبوب جمال مانگے، محبوب کمال مانگے، محبوب درجات کی بلندی مانگے، یہ کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ جس محبوب کو بن مانگے ساری نعمتیں عطا کی، حسن دیا تو اتنا دیا۔ اللہ اکبر کہ حسن یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کے کھڑا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو حسن وہ دیا کہ اللہ اکبر ساری کائنات کا حسن اگر کہیں پر سمٹ آتا ہے تو وہ حسن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، بلکہ میرے امام فرماتے ہیں، کہتے عرض کرتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں نہیں۔ اور مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ حسن سب سے زیادہ دیا، کتنا دیا؟ ان جیسا حسین کسی کو نہیں بنایا، ان جیسا حسن والا کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت یوسف کا حسن اتنا تھا کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو حلق سے لقمہ اترتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن وہ آدھا حسن تھا۔ میرے نبی کا آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا۔ جب آدھے حسن کا یہ عالم ہے تو حسن تمام کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نہ بھی نازل کرتا تو اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن دیا تھا کہ لوگ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے۔ حضور کو حسن اتنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں اولاد دی، اولاد دی تو حضور کی اولاد کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے، سبحان اللہ، یہ خاص بات ہے۔ یعنی اولاد کو، یعنی جتنی کثرت سے محبوب کی امت کو جنتی، محبوب کی اولاد کو جنتی بنایا، اتنی کثرت سے کسی کی اولاد، یہ فضیلت کسی کی اولاد کو حاصل نہیں۔ نہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو، نہ نوح علیہ السلام کی اولاد کو، نہ شیث علیہ السلام کی اولاد کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو۔ ہر نبی کی اولاد میں کچھ جنتی ہے کچھ جہنمی ہے، لیکن یہ خصوصیت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک عند اللہ جو سادات ہیں، عند اللہ کی تشریح نہیں کرتا، لیکن بس اہل علم پر یہ چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ عند اللہ جو سادات ہیں وہ کچھ بھی کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ نے اپنی آبرو کی وہ حفاظت کی ہے کہ فاطمہ پر اور قیامت تک اس کی پوری اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دی۔ ایسی اولاد اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ کسی کی خصوصیت نہیں، صرف خصوصیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دیکھو اولاد ایسی دی اللہ اللہ، بلکہ جو نعمت دی سب کثرت کے ساتھ عطا فرمائی۔ خود فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ہر چیز میں
آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے. یہ کل کوثر کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے کامل ترین قول جو ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت دی، علم میں کثرت دی، تقوی میں کثرت دی، کمال میں کثرت دی، جمال میں کثرت دی، حتیٰ کہ جو عمر تمہیں عطا کی وہ عمر کسی کو عطا نہیں کی. واہ واہ. آپ کہیں گے حضور کی عمر تو 63 سال کی ہے، کوئی تو 1000 سال کی ہوئے، کسی کی عمر تو 1000 سال سے زیادہ ہوئی. یہی تو بات ہے. اگر حضور کی عمر شریف کو سمجھنا ہے، حالانکہ محققین اس پر عمر کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن اشارت النص حدیث کا اس کو عمر کی طرف بھی لے جاتا ہے. حضور کی عمر کتنی ہے؟ ایک مرتبہ سرکار نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، میری عمر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. آپ اندازہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ بس اتنا جانتا ہوں کہ خدا کے حجاب عظمت میں 70,000 سال کے بعد ایک تارا طلوع ہوتا تھا. اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں میری عمر کتنی ہے. میرے نبی نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ تارا کون تھا؟ جبریل نے عرض کیا کون تھا؟ آقا فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تھا. تو جس تارے کو دیکھ کر جبریل اپنی عمر کا تعین کرتے ہیں وہ تارا مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور ایک مقام پر آیا کہ یا رسول اللہ وہ ہمیشہ کیوں نہیں دکھتا تھا، وہ ہمیشہ کیوں نہیں دکھتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد ہی کیوں دکھتا تھا؟ تو فرمایا وہ میرا نور تھا. جب وہ سجدے میں چلا جاتا تو تیری آنکھوں سے اوجل ہو جاتا، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا تو تجھے نظر آتا. اس سے نبی کی عمر بھی پتہ چلتی ہے اور نبی کی عبادت کا انداز بھی پتہ چلتا ہے. جس کا ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر، اس کی طرح عبادت کون کر سکتا ہے؟ اس کی طرح عبادت کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جبریل جس کو دیکھ کر، جس کے نور کو دیکھ کر اپنی عمر کے اندازے کی بات کریں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، تو ان کی عمر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری پھر بھی ہے تازہ شباب تیرا. عمر جتنی دی کسی کو نہیں دیا، علم جتنا دیا کسی کو نہیں. کتنا علم دیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا جان انسانیت محمد کو، روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ایک مقام پہ فرمایا علامہ شدید القوا، سخت طاقت والے نے انہیں علم سکھایا. یہ علامہ کی ضمیر بھی اکثر مفسرین کے نزدیک خدا کی طرف لوٹتی ہے کہ اس نے سکھایا اپنے محبوب کو علم. آپ اندازہ کریں ان جیسا علم کس کے پاس ہوگا؟ سب کی علم کی سند کسی نہ کسی انسان پہ جا کے رکتی ہے. یہ تنہا محمد الرسول اللہ ہے جن کی سند علم ڈائریکٹ اللہ تک جاتی ہے. صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، اتنا علم دیا. اور تقویٰ کتنا، ان سے بڑا کوئی متقی نہیں. وہ جس کو دیکھ لے وہ اتقیٰ ہو جائے، وہ جس کو خصوصی نظر سے دیکھ لے وہ اتقیٰ ہو جائے. ہم سنیوں کا عقیدہ اسی لیے تو یہ ہے کہ پوری امت متقی ہے اور ابو بکر اتقیٰ ہے. تو وہ اتقیٰ کیوں ہے؟ اتقیٰ اس لیے ہے کہ میرے نبی نے ان کو خاص طور پر دیکھا ہے. تو جس پر خصوصی توجہ پڑے نبی اس کو اتقیٰ بنا دے. تو اتقیٰ جس کے غلاموں میں ہو اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی
اور اتقا کی بحث شاید عوام کے سر کے اوپر سے جائے، لیکن اہل علم کو پتا ہے کہ اتقا کس چیز کا نام ہے، اللہ اکبر، اور اتقا جس کے غلاموں میں ہے وہ آقا محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر دیکھیے جتنے معجزات ان کو دیے اتنے معجزات کسی کو نہیں دیے، ان کو معجزات میں بھی کثرت عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ نبیوں میں معجزات حضرت موسیٰ کے پاس تھے اور ان کی کل تعداد 9 تھی، 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 9 کہہ کر کے حضرت موسیٰ کے معجزات کو کاؤنٹ کر کے پیش کر دیا، لیکن موسیٰ 9 معجزات نبیوں میں سب سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ چلے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ بیٹھے تو وہ معجزہ، مسکرائیں تو معجزہ، سو جائیں تو معجزہ، نکاح کریں تو معجزہ، بکریوں کو، حلیمہ کی بکریوں کو کھیتوں میں لے جائیں تو معجزہ۔ لوگ کہتے ہیں آخر یہ بھی کوئی عقیدت کی حد ہوتی ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں مسکرائیں تو معجزہ۔ میں نے کہا عقیدت کی حد کی بات نہیں ہے، واللہ یہ سچائی ہے، سچائی کہ لوگ مسکراتے ہیں تو لوگوں کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مسکرانا ہے کہ جب وہ مسکراتے ہیں تو ایسا نور نکلتا ہے کہ اماں عائشہ کی گمشدہ سوئی کو عائشہ صدیقہ اٹھا لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے نہیں، اٹھا لیتی ہے۔ واہ واہ، حدیث میں ہے اماں عائشہ کہتی ہے میری سوئی گم ہو گئی، میری سوئی گم ہو گئی، حضور نے مسکرایا تو ایسا نور نکلا کہ میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو اٹھا لیا، ڈھونڈ لیا نہیں، اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ جامعہ کے کیمپس میں بیٹھے ہو، علم کے گہوارے کے کیمپس میں بیٹھے ہو، ڈھونڈنے میں اور اٹھانے میں فرق کیا؟ یعنی کہ اتنا اجالا ہوا کہ ابھی بھی ڈھونڈنا پڑا کہ کہاں ہے، اور اتنا اجالا ہوا، اتنا اجالا ہوا کہ سوئی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا بلکہ نظر آئی اور میں نے اٹھا لیا۔ میرے امام اس کو کہتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ وہ مسکرائیں تو معجزہ، وہ مسکرائیں تو معجزہ۔ کہا حلیمہ کی بکریوں کو لے کر کے جانا کھیتوں میں کیسے معجزہ؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ ہر چرواہا جب بکریاں لے جاتا ہے تو وہ ساتھ میں ڈنڈا رکھتا ہے تاکہ بکریاں میرے قریب رہے، اور جہاں گھاس ہو وہاں لے جا کے چراتا ہے۔ حلیمہ کے پاس پڑوس کی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے وہاں اپنی بکریاں چرایا کرو، کیونکہ تم جاتے ہو بھوکے پیٹ بکریوں کو لے کے واپس بھوکے پیٹ لاتے ہو، تھن خالی رہتے ہیں۔ یہ حلیمہ کی بکریاں کھاتی کیا ہے کہ وہ جاتی ہے بھوکی پیٹ اور بھر کر کے آتی ہے، اور ان کے تھن اتنے بھرتے ہیں کہ ایک ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کہتے تھے ماں یہ کھیتوں کا کمال نہیں، وہ لے جانے والے ہمارے اس حجازی بھائی کا کمال ہے۔ یہ بات ہے۔ تو ان کی پوری زندگی اتنے معجزات دیے، معجزات کوئی شمار ہی نہیں کر سکا، آج تک شمار نہیں کر سکا۔ ان کے معجزات کا شمار تو فرشتوں سے بھی نہیں ہو سکا، ان کے معجزات کا شمار تو صحابہ سے بھی نہیں ہو سکا۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا؟ بس کہنے والے اتنا کہہ گئے کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اندازہ کریں حسن و بالکل بے شمار دیا، بے مثال دیا، علم سب سے زیادہ، تقوی سب سے زیادہ، معجزات سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ اچھی اولاد بھی انہی کے اندر پیدا فرمائی۔ صرف اشارے دے کر کے سیدہ فاطمہ جیسی جس کی بیٹی ہو، زینب بنت محمد جیسی جس کی بیٹی ہو، ام کلثوم بنت محمد جیسی جس کی بیٹی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، رقیہ جیسی جس کی بیٹی ہو، رقیہ بنت محمد۔ دیکھو دیکھو غور کرو، پوری امت میں دو نور والا کسی کو نہیں کہا جاتا، لیکن نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں چلی جاتی ہے، اس عثمان کو بھی دنیا ذو النورین کہتی ہوئی نظر آتی۔
لوگ ہم کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، ثابت کرو کہ نبی نور ہے۔ میں نے کہا ذوالنورین تو تم بھی مانتے ہو عثمان کو، عثمان کو 2 نور والا مانا، تو آخر عثمان 2 نور والے ہوئے کیسے؟ علی 2 نور والے نہیں، اسی گھرانے میں پیدا ہو کہ علی 2 نور والے نہیں، ذوالنورین علی کا لقب نہیں، صدیق اکبر سسر ہو کے بھی ذوالنورین ان کا لقب نہیں، عمر سسر ہو کے بھی ذوالنورین ان کا لقب نہیں۔ تو پھر یہ ذوالنورین کیا ہے؟ جب نبی نور نہیں تو یہ ذوالنورین ڈبل نور والا کون ہے؟ یہ ذرا بتا کیوں ہے؟ بخاری مسلم پڑھنے کی وجہ سے؟ ارے بخاری مسلم تو ان کی اداؤں پر آتی ہے، یہ ذوالنورین کیوں ہیں؟ تو پھر مولوی کہتا ہے ہاں دراصل رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی۔ میں نے کہا واہ، بابا کو نور ماننے سے انکار کر کے ہم سے مناظرے کا چیلنج کرتا ہے اور بیٹیوں کو نور مانتا ہے۔ پاگل نہیں ہوا؟ جس کی بیٹیاں نور ہے اس کا بابا کیا ہوگا؟ ذوالنورین اسی لیے تو عثمان ہے۔ اور میرے امام کہتے نظر آتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سب سے اچھی اولاد انہی کو دی، شہزادیاں ایسی، پھر بیٹے دیے تو حسن اور حسین جیسے۔ نواسے تو اپنی جگہ ہے، وہ حسن اور حسین بیٹے، حضور نے بیٹے کہا۔ ایک جنگ کے موقع پہ مولا علی نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آیا لڑنے کے لیے، تو علی کے مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں پہ نظر دوڑائی اور پوچھا کہ علی کا کون بیٹا اٹھے گا اور ان سے جا کر کے جنگ کرے گا؟ تو امام حسن اٹھ کے کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا۔ فرمایا حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے تو علی کا بیٹا کہا۔ اس وقت علی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، تم تو نبی کے بیٹے ہو، اولاد علی ہو، لیکن ابن نبی ہو۔ کیوں؟ جب سے قرآن نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم، جب خدا تمہیں نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے تو پھر علی کو نبی کا بیٹا کہنے میں حرج کیا؟ علی تو اپنے بیٹے کی بات کرتا ہے۔ پھر حضرت عباس علمدار اٹھے جن کی عمر 12 سال کی تھی، کہا بابا میں جاؤں گا۔ اور پھر اس کے ایک الگ تفصیل ہے لیکن وہ میرا عنوان نہیں۔ ایسے بیٹے دیے زین العابدین، لوگوں کے بیٹے عابد بھی نہیں ہوتے، نبی کا بیٹا زین العابدین۔ ہاں زندہ باد زندہ باد۔ نبی کا بیٹا محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی نقی، حسن عسکری، عبد القادر جیلانی، معین الدین اجمیری، وارث دیوا، شاہ برکت اللہ، حضرت شاہ وجی الدین گجراتی، حضرت شاہ عالم گجراتی، حضرت قطب عالم گجراتی، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے سب لوگ نبی کے بیٹے۔ اور پھر امام مہدی وہ نبی کا بیٹا۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب اس دن تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے پیچھے عیسیٰ پیغمبر نماز پڑھے، وہ دن آئے گا۔ تم دیکھو کس کی اولاد کہاں جا کے بگڑے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن نبی کی جو آخری اولاد ہوگی وہ بھی اتنی سدھری ہوئی ہوگی کہ نبی ان کے پیچھے نماز ادا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کا اندازہ کریں کہ کس کی اولاد کب بگڑے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خوشی کا اس دن کیا ٹھکانہ ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ روح اللہ اللہ اکبر آسمان سے نازل ہونے والے عیسیٰ نماز پڑھیں گے میرے بیٹے کے پیچھے۔ پھر یہ بات بھی بتا دوں اللہ اکبر، کس کی نسل رہے گی کس کی ختم ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کس کی کہاں جا کے رکے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، پھر کس کے بچوں کا نام آگے جا کر نسلوں میں کیا ہوگا، نسل تو رہے گی چلو نام کیا ہوگا یہ بھی پتا نہیں، باپ داداؤں کے نام پہ نام ہوگا یا اڑوس پڑوس کے نام پہ نام ہوگا یہ کوئی گارنٹی
نہیں، لیکن نبی کا جو آخری بیٹا ہوگا اس کے بابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اس کی امی کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا، لیکن وہ محمد بھی مہدی ہوگا، لوگوں کو ہدایت دینے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاندان مصطفیٰ، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، خطیب اہل بیت، جامعہ فیضان احمدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر امت بھی اتنی کثرت سے دی کہ اتنی کثیر امت کسی کی نہیں۔ آقا فرماتے قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، 120، 40 تمام انبیاء کی ملا کر ہوگی، اور 80 تنہا مجھ محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت بھی سب سے زیادہ دی۔ اب اس پہ تمہید میں بہت زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے ہر چیز میں آپ کو کثرت، جو چیز تھی سب میں کثرت دی۔ کیوں؟ اس لیے تیری طرح لینے والا کوئی آیا ہی نہیں، تیری طرح کوئی لینے والا آیا ہی نہیں، ہمارے جیسا کوئی دینے والا نہیں، تجھ جیسا کوئی لینے والا نہیں، تو دینے والا بھی بے مثال، لینے والا بھی بے مثال، اس لیے ہر چیز میں تجھے کثرت عطا کی۔ چونکہ جامعہ میں تقریر ہو رہی ہے تو ایک بات عرض کروں، اللہ ہمیں بھی کہتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں ربنا آتینا، اے اللہ ہمیں عطا کر، آتینا۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ الفاظ ہوں گے آتینا میں، تو یہ آتینا نہیں ہے بلکہ یہ آتینا ہے، حمزہ کے ساتھ آتینا، ٹھیک؟ اور اللہ اسی حمزہ کے ساتھ ہمیں، ہم مانگتے بھی حمزہ کے ساتھ ہی اور وہ دیتا بھی حمزہ کے ساتھ، سب کو حمزہ کے ساتھ دیا آتینا، اور محبوب کو آتینا۔ آتینا اور آتینا کا فرق کیا ہے؟ یہ جو حمزہ والا آتینا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیں گے، لیکن اگر ہوشیاری کرو تو چھین بھی لیں گے، دیں گے، اگر پاک کرو گے تو چھین بھی لیں گے، دیں گے، غرور کرو گے تو چھین بھی لیں گے، لیکن تنہا محبوب کو دیا آتینا سے، کیونکہ اوروں کو مانگنے سے، آتینا سے دیا، اور پھر کہا کہ چھین بھی لیں گے، لیکن محبوب کو بن مانگے دیا تو کہا آتینا۔ یہ عین بتا رہا ہے محبوب اوروں سے لے جانے کا، چھین جانے کا خطرہ ہے، مگر ایک بار تجھے دیں گے تو تجھ سے کبھی واپس نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ اور ہے، تو اور ہے، وہ خالص بندے ہے اور تو محبوب ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے پھر شان یہ ہوتی ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا دے، تجھے نہ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ یہ ہے، تو ہر چیز میں کثرت دی، آتینا، ہر چیز میں کثرت۔ اب ہر چیز میں کثرت دی، ان کی طرح کسی کو نہیں دیا، بن مانگے سب دیا، بن مانگے شفاعت کا تاج دیا، بن مانگے ختم نبوت کا تاج دیا، بن مانگے انبیاء کی امامت دی، بن مانگے کائنات کی سیادت دی، بن مانگے اپنا محبوب بنایا، محبوب بھی بن مانگے بنایا، لیکن وہ خدا جس نے ہر نعمت بن مانگے دی کہتا ہے قل، اب مانگو۔ ہر مقام محبوبیت بھی بن مانگے دیا حبیب، لیکن اب مانگو، قل، عرض کرو، کیا ربی زدنی، اللہ زیادہ کر، کیا علم، میرا علم، پتا چلا حسن اتنا دے دیا، اب اور بڑھانے کی گنجائش ختم ہے، توجہ کرنا، حسن اتنا دیا کہ اور بڑھانے کی گنجائش ختم ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اب حسن کیا ہوگا کہ تمہیں اپنے جلووں کا آئینہ بنا لیا ہے، امت اتنی دی، فیصلہ ہو چکا، اب اس سے بڑھ کر کیا دیں، تقوی اتنا دیا، آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں، اولاد اتنی دی جنتی، کسی کی نہیں دی، لیکن علم میں ابھی بھی گنجائش ہے، اور کہا جا رہا ہے اس سے علم کی اہمیت بتائی جا رہی کہ بن مانگے ہر نعمت دی،
لیکن علم کے لیے کہا، اور کتنا علم دیا بن مانگے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، سب سکھایا، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ علم اور مانگے۔ علمہ شدید القویٰ، قوت والے نے علم سکھایا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے۔ علم ما کان و ما یکون دیا گیا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے۔ پتا چلا اللہ کے نزدیک، امام راضی لکھ رہے ہیں، امام راضی لکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مبارک بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہ مانگنے کا حکم دیتا۔ اب پتا چلا علم کیا چیز ہے، محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ طلب کریں، اور اسی علم سے ہم دور ہیں۔ جس علم کے حوالے سے محبوب کو کہا کہ آپ طلب کریں، آپ علم مانگیں اللہ سے، کتنا علم دیا حضور کا علم ماکانہ و ما یکون جو ہے نا، اہل علم کی توجہ، حضور کا یہ کل علم نہیں ہے، ماکانہ و ما یکون کا علم حضور کا کل علم نہیں ہے، لوح محفوظ کا علم حضور کا کل علم نہیں ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ ان کے علم کا ایک حصہ ہے لوح و قلم کا علم، کل علم نہیں ہے، وہ لوح و قلم کے علم سے بڑھ کر ان کا علم ہے۔ ما کانا و ما یکون کا علم ان کے علم کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑھ کر ان کا علم ہے۔ اب اتنا علم ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ علم طلب کریں، اور یہ امت اللہ اکبر، نماز کے حکم سے پہلے، قرآن کے حکم سے پہلے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ سارے احکامات سے پہلے اس امت کے لیے جو پہلا حکم آیا تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ ہمیں پہلا حکم جو آیا ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے آیا ہے، اور آج میری قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے۔ کچھ تھوڑی سی تلخ و ترش بھی کر کے گزروں تاکہ آپ کو پتا چلے، آج علم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا کیا کریں گے پڑھا کر کے، اتنی فیکٹریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اتنا بڑا بزنس ہمارے پاس موجود ہے، پھر پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ پھر یہ تو دنیا دار طبقہ ہے، کہتا ہے پورا معاملہ ویل سیٹ ہے، پھر پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ پھر جو علماء کا طبقہ ہے، اہل علم کا، پیران نظام کا طبقہ، تو کہا مولانا ہمارے پاس تو مریدین کی فیلڈ ہے، اب بچے کو پڑھا کر کے کریں گے کیا؟ اس کے لیے تو سارا معاملہ سیٹ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تجارت سیٹ ہے، میں پڑھا کر کے کیا کروں گا؟ آپ دیندار لوگ کہتے ہیں ادارے ہمارے پاس ہے، پڑھا کر کیا کریں گے؟ نوکری کرائیں گے؟ نادان ہے، نادانی کر رہے ہو۔ نوکریوں کے لیے نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ پڑھایا انسان کو انسان بنانے کے لیے جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت زمین کے اوپر آدمیوں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، بڑی بڑی عمارتوں پہ ناش کرنے والوں، میرا بنگلہ، میری فیکٹری، میرا یہ، میرا وہ، سنو، اللہ کے رسول زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول زمین پر اچھے انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ اچھی عمارتیں چند سالوں میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جو اچھے انسان بنتے ہیں پھر وہ اچھے ہی انسان بناتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے چند انسانوں کو صفا کے چبوترے پہ بٹھا کر کے اچھا انسان بنایا، اور ان اچھے انسانوں نے پوری دنیا میں اچھے انسان پیدا کیے۔ آج جتنے اچھے انسان ہیں وہ رسول اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے صدقے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج حیرت ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا کاروبار سیٹ ہے، ہم کیا کریں گے پڑھا کے؟ دیندار طبقہ کہتا ہے ادارے ہیں، مریدوں کی ٹیم ہے، کیا کریں گے پڑھا؟ نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، صلاحیت کے لیے پڑھاتے۔ بس بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ پڑھے لکھے کے کام میں، اور جاہل تو نہیں کہتا کیونکہ حضور کی امت کو میں جاہل نہیں مانتا، جس کے مقدر میں آمینہ کا لال ہو ہم اسے جاہل نہیں کہتے۔ ان پڑھ کہتے ہیں پڑھے لکھے کے مقابلے میں ان پڑھ، کہیں اگر کہہ دیا تو زبان فسلی عرف کے اعتبار سے کہہ دیا، ورنہ جاہل نہیں۔
حضور کی امت جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا وہ جاہل نہیں ہے، ان پڑھ ہے۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے کام میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا دھیان دینا اور پھر کوشش کرنا اپنے بچوں کو پڑھانے کی، اور خود بھی پڑھ لو، خود بھی پڑھ لو، اس لیے کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، علم کی جستجو رہے۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں دنیا میں دو ہی لوگ کامیاب ہے بس، یا علم سیکھنے والا یا علم سکھانے والا۔ اور آگے کا جملہ کہہ دوں کیونکہ مولا علی نے کہا ہے، آپ سے ڈر کے نہیں چھپاؤں گا کیونکہ چھپانا میرا کام نہیں۔ مولائے کائنات کہتے ہیں، اس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے بستان العارفین کے اندر لکھا، توجہ کرنا، فرمایا دو ہی لوگ کامیاب ہے، ایک تو علم سیکھنے والا، دوسرا سکھانے والا، یعنی معلم یا متعلم۔ فرمایا باقی جتنے سب کمینے ہیں۔ مولا علی فرمایا سب کمینے ہیں، دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، یا علم سیکھنے والے یا علم سکھانے والے، بس انہی دونوں کی بات ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ جتنا ٹائم موبائل میں لگا رہے ہو اگر اتنا ٹائم کتابوں میں لگاؤ، جتنا ٹائم فیس بک پہ بیٹھے ہو، بلکہ اب تو موبائل بھی علم حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے، لیکن ادھر جاتے ہی نہیں کیونکہ فلم کے سوا اور کچھ دکھتا نہیں، سیریلوں کے سوا کچھ دکھتا نہیں، جرائم کے سوا کچھ دکھتا نہیں۔ حالانکہ اس وقت بہترین ذریعہ ہے موبائل، بہترین ذریعہ انٹرنیٹ، علم کے حصول کا۔ دنیا سمٹ گئی ہے، وہ علماء جن کے نام کا کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، آج ان کے ساتھ بھی آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں علمی طور پر، علم کے حوالے سے۔ لیکن شوق گیا کیونکہ علم سیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور کیوں کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہے، میں مالدار، میں بڑے باپ کا بیٹا، میرا عہدہ یہ۔ میں نے کہا کیا موسیٰ سے بھی بڑا ہے تو؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں حصول علم کے لیے، اور بتایا جا رہا ہے کہ حضرت خضر کا مرتبہ حضرت موسیٰ کے برابر قطعی نہیں ہے، ان کا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں، ان کے بعد ہے، ان سے درجہ ان کا کم ہے، لیکن موسیٰ جا رہے ہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی فکر نہیں، لوگ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جب لوگ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ وہاں جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو علم کی طلب ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کبھی نہیں تھکے، لیکن علم کی راستے میں اتنا لمبا سفر کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تھک گئے۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جو علم کے راستے میں تھک جاتا ہے اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پیر جس کے علم کے راستے میں غبار آلود ہو جاتے ہیں اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ علم حاصل کرو اللہ کے بندو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹوں گا۔ پڑھے لکھے کے کام میں دیکھو، پڑھے لکھے کی سوچ الگ، ان پڑھ کی سوچ الگ، یہ فرق ہے۔ اور آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں علم کی پہلی کلاس جو ہے، علم کی ساری جو فضیلت ہے، پہلے نمبر پر وہ علم دین کو حاصل ہے، علم قرآن کو حاصل ہے، علم حدیث کو حاصل ہے، علم فقہ کو حاصل ہے، پھر بعد میں سارے علوم کے مرتبے آتے ہیں۔ لیکن آج تو پہلی بات تو لوگ پڑھا ہی نہیں رہے بچوں کو، جن میں کچھ شعور ہے پڑھانے کا وہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹیچر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، جج بنا رہے ہیں، آئی ایس بنا رہے، آئی پی ایس بنا، مبارک ہو آپ کو۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، پہلے علم دین سکھاؤ، ان کو دین کا علم دو۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کوئی ڈگری آپ کے بچے کی قبر کے اندر نہیں جائے گی، لیکن مسلمان ہونا وہ ڈگری ہے جو قبر میں بھی نجات دلائے گی، حشر میں بھی نجات دلائے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو، آپ ڈاکٹر ضرور بناؤ، انجینئر ضرور بناؤ، ٹیچر ضرور بناؤ، آئی ایس آئی پی ایس ضرور بناؤ، لیکن اپنے بچوں کو اتنا علم دو تاکہ آپ کے بچے پہلے مسلمان بنے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر بنانے سے کیا نقصان ہے؟ میں کہا نقصان یہ ہے پہلے علم دے مسلمان قرآن و سنت کا، کیونکہ اگر اس کو صرف ڈاکٹر بنے گا، نرا ڈاکٹر بنے گا، صرف نرا ڈاکٹر، تو نے دین نہیں دیا، نرا ڈاکٹر بنایا، تو دیکھ لو لاک ڈاؤن میں کیا ہوا۔
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، جن ڈاکٹروں نے خدمت کی میں ان کو سلام کرتا ہوں، سارے ڈاکٹر برے نہیں، لیکن کیا ڈاکٹروں نے 10 روپے کی بجائے 1000 روپے نہیں لیے؟ 1000 کی بجائے 25,000 نہیں لیے؟ اگر یہی ڈاکٹر لوگ ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا تو ان کو خیال آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پہ نگرانی کر رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، اور واللہ تاللہ باللہ جن لوگوں کے پاس دین کا علوم تھا، میں نے دیکھا ان ڈاکٹروں نے کورونا کی مہاماری میں بھی گھر گھر جا کے لوگوں کا علاج کیا، اور اللہ کا شکر ہے یہ ان کے باوضو رہنے کی برکت، یہ ان کے دینداری کی برکت کہ وہ جہاں گئے لوگوں کو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ ہم نے تو میں بات بیان نام لے لے کر کہہ سکتا ہوں، لیکن کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے شہر کے اندر، اپنے ضلع کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے لیکن اس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں، اشاروں کی زبان سمجھے، اس کا باپ کورونا میں ہے تو وہ مسلمان کو بلا کے کہتا ہے یا ذرا تو دیکھ لے، میں اس کو چیک نہیں کر سکتا۔ آخر پوچھنا چاہتا ہوں، پتا چلا قرآن والوں میں اور منکرین قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن والا دوسرے کے باپ کا ہاتھ پکڑ رہا تھا یہ کہہ کر کے کہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی محفوظ رہوں گا، اور اللہ نے موت دی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہاری موت تمہیں وہاں آ کر کے رہے گی۔ یہ ہے قرآن والے اور منکرین قرآن میں، یہ ہے کلمے والے اور منکرین کلمہ میں۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں اپنے بچے کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچے کو حدیث سکھاؤ، اپنے بچے کو علم دین سکھاؤ، پھر ڈاکٹر بناؤ، کڈنی چوری نہیں کرے گا۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، مرے ہوئے انسان کو آکسیجن پہ رکھ کر کے 8 دن تک کے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا۔ اپنے بچے کو علم دین دو، ہاں دو، ضرور دو۔ اگر آپ نے اس کو جج بنانے سے پہلے قرآن حدیث پڑھا دیا تو وہ قاتل کے وارثوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا رشوت لے کر، بلکہ حق کے لیے جان دینا پڑے۔ میں ججوں کی عزت کرتا ہوں، ان کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض جج دنیا میں سے، اب دنیا کے کس ملک میں وہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ دنیا میں بعض جج ایسے ہیں کہ ایک مسجد کا ثبوت اس کے قیام کے حوالے سے صدیوں کا موجود، اور اس پر دوسری چیز کا ثبوت ندارت، لیکن پھر بھی رشوت کی خاطر، عہدے کی خاطر انصاف والوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ یہی ہے پوری دنیا کے اندر دیکھا لوگوں نے۔ کوئی عورت، توجہ کرے، کوئی عورت پڑی رہتی ہے کسی صوبے کے اندر اکیلے، اور اس کا شوہر پوری دنیا میں دن دناتے ہوئے پاپ کرتے پھرتا ہے، لوگوں کے پیسوں پر روز نئے کپڑے پہنتا ہے، چارٹر فلائٹ سے گھومتا ہے کسی دنیا کے جج کے اندر اتنی طاقت کہ اس کا بازو پکڑے اور کہے تو دوسری جگہ عیاشی کر رہا ہے، اور وہ ناری وہ بستر پہ کروٹیں بدل کر تڑپ رہی ہے؟ اس کو بھی نیائے ملنا چاہیے، اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ ہے کوئی جج؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان ججوں کے پاس، ان دنیا کے ججوں کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ان کے پاس نہیں۔ لیکن دیکھ، اب میں اپنے ہندوستان کا ایک جج تجھے بتاتا ہوں۔ دنیا کے ججوں کو ڈھونڈو، دنیا کے جج ناریوں کو انصاف نہیں دلا پا رہے۔ وہ ایسے ناری، ایک ہندی کا ناری، ایک عربی کا ناری، دنیا کے جج جن کے پاس قرآن کا علم نہیں، وہ ناریوں کو انصاف نہیں دلا پا رہے، وہ ایسے ناری۔ لیکن میرے بھارت ملک ہندوستان کا ایک جج دکھاتا ہوں تجھے، جس کے پاس جج کے علوم بھی تھے، جسٹس کے علوم بھی تھے، لیکن جسٹس کے علوم سے پہلے اس نے قرآن کا علم اپنے سینے میں بسایا تھا۔ اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جج کو جج کی کرسی سے ہٹا کر جب مقدمے کے کٹہرے
یہ فتویٰ میرا دیا ہوا نہیں ہے، میں آپ کی جان بچا سکتا ہوں تو اسی میرے ملک کے جج نے کہا تھا جان تو ایک دن جانی ہے، جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ میرے بھارت کا وہ جج ہے، یہ میرے ملک ہندوستان کا وہ جج ہے جس کے پاس اس کے سینے میں قرآن محفوظ تھا۔ دیکھا، اس لیے اپنے بچوں کو پہلے قرآن والا، صاحب قرآن والا بناؤ، ورنہ آپ کے بچے بھی وہی کریں گے جو دنیا کے جج کر رہے ہیں۔ ہاں، ظلم والوں کی مدد کریں گے، مظلوم پہ مزید ظلم کریں گے۔ آپ کہتے ہیں جج بناؤ، میں نے کہا بالکل بناؤ، ہماری دعا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ۔ کہا یہ کہاں سے لائے آپ؟ قرآن کے ساتھ۔ میں نے کہا پہلے ہی دن کہا نا اقرا، پڑھو۔ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، ابھی وہ بات پہ میں نہیں پہنچا ہوں جہاں پڑھا لکھا اور ان پڑھ کی فکر۔ بول سکتا ہوں، تھک تو نہیں گئے نا؟ 12 بجے کا ٹائم تھا، ابرار باپو نے اعلان کیا تھا کہ 12 بجے ختم کریں گے، لیکن 12:15 سے بھی 2 منٹ اوپر ہوئے، مگر میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی، لیکن آپ کا ساتھ رہا تو اچھی بات ہے۔ اقرا، جبریل امین آئے، سب سے بڑا فرشتہ، سب سے بڑے انسان کے پاس، اور آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ اور وہاں آتا ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ دیکھو، نوری فرشتہ نور کے پاس آیا، نوری بشر کے پاس، اور جبل نور میں دیکھا، اور نور لے کر آیا۔ قرآن نور، فرشتہ نور، جس پہ نازل ہوا وہ نوری بشر، جس پہاڑ میں آیا وہ بھی جبل نور۔ لیکن کتنی ستم ظریفی ہے، نہ قرآن کے نور ہونے میں اختلاف، نہ جبریل کے نور ہونے میں اختلاف، اور نہ وہ پتھر کے پہاڑ کے نور ہونے میں اختلاف۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج تک سعودی والے اس کو جبل نور ہی کہتے ہیں، لیکن اگر نور سے انکار ہے تو آمینہ کے لال کو نور کہنے میں انکار ہے۔ اللہ کرے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ آیا فرشتہ سید الملائکہ، اور آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ اس کے زیادہ صحیح معنی یہ نہیں نکلتے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے امی بنایا، کیا بنایا؟ امی۔ اس امی پر بھی بیچارے لوگ دھوکہ کھائے، کیونکہ علم نہیں آیا۔ یہی تو کہتا ہوں، یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، ایک ہے علم، ایک ہے فیضان علم۔ علم سب کو ملتا ہے، فیضان علم صرف اسی کو ملتا ہے جس کے دل کا رشتہ باب مدینۃ العلم سے جڑا رہتا ہے۔ امی، 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 امی کا مطلب لوگوں نے کیا ان پڑھ نہیں، امی کا ایک معنی بے پڑھا معلم، بے ان پڑھ نہیں، بے پڑھا معلم۔ کیوں؟ کہ اوروں سے نہیں پڑھا، اللہ سے پڑھا۔ امی کا دوسرا مطلب، کیونکہ مکے کا ایک نام ہے ام القرا، اسی لیے گجرات والوں کو لوگ گجراتی کہتے ہیں، اندور والے کو اندوری کہتے ہیں، احمد آباد والے کو احمد آبادی کہتے ہیں، یہی ہے نا؟ مالیگاؤں والے کو مالیگاؤں نوی کہتے ہیں۔ تو مکے کا ایک نام تھا ام القرا، تو جیسے نبی مکے کی وجہ سے مکی، مدینے کی وجہ سے مدنی، حجاز کی وجہ سے حجازی، تو ام القرا کی وجہ سے امی، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ بہرحال لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، لیکن اب اپنی بات کریں جلدی جلدی۔ مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کیا کہا؟ میں نہیں پڑھتا، مطلب جبریل تمہارے کہنے سے پڑھیں گے، خادم کے کہنے سے مخدوم پڑھے گا؟ نہیں، میں نہیں پڑھتا، ہے نا؟ مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ ایک بندہ ہے، باپو تقریر کرو، کہا نہیں تم کرو، میں نہیں کرتا۔ مطلب کیا؟ ان کو تقریر کرنا نہیں آتی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے نا، یہ میرے دائیں طرف، ان میں سے ایک سے ایک آفتاب و مہتاب خطاب کے میدان کے شہسوار ہے، شموس و اقمار ہے، لیکن چونکہ ان سب سے میری عمر چھوٹی ہے تو انہوں نے مجھ پہ رحم کرتے ہوئے سوچا کہ چلو اپنا بچہ ہے، اپنا چھوٹا بھائی ہے، اپنا وقت اس کو دے دو۔ اس کا یہ مطلب ان کو نہیں ہے، یہ اگر بولیں تو اچھے اچھوں کی زبان بند ہو جائے۔ یہ دیکھو، ادھر سے ذاکر باپو ہیں، ادھر سے یاسین باپو ہے، ادھر سے
جائے وہ عبد القادر باپو، پھر دوسرے ذاکر باپو، اتنے باپو لوگ ہیں کہ باپو باپو کرتا رہوں تو پھر میرا وقت چلا جائے. ادھر سے ابرار باپو، لیکن نہیں کرتا، آتا ہے مگر کرتا نہیں، کوئی وجہ ہے. پھر کیا ہوا؟ جبریل نے حضور کو سینے سے لگایا اور دبوچا اور پھر پیچھے ہٹ گئے. پھر دوبارہ لگایا، پھر دبوچا، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر تیسری بار دبوچا. اب یہاں بھی آ کر لوگ چیٹنگ کر. دیکھا حضور نے جبریل کو دبایا تو رسول اللہ جبریل نے حضور کو دبایا تو حضور تھر تھر کانپنے لگے، تھر تھر کانپ، اور تھر تھر کانپتے ہوئے آئے کہا زملونی زملونی، کمبل اڑا. میں نے کہا تھر تھر کانپنا بھی صحیح، زملونی زملونی کہنا بھی صحیح، لیکن تیرا یہ کہنا صحیح نہیں کہ جبریل نے دبایا تو وہ تھر تھر آ گئے. وجہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ بھی گھر پہ بچوں سے کھیلتے ہوں گے، باپو بھی کھیلتے ہوں گے، میں بھی کھیلتا ہوں، سبھی کھیلتے ہیں بچوں سے. تو کبھی کبھی ہم بچے سے کہتے ہیں کہ ادھر آ، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے دبایا، ایسے دبایا، ایک بچے نے کیا تو کوئی باپ دوبارہ دبائے گا؟ جب بچہ ای کر دے گا تو دبائے گا نہیں. پہلی مرتبہ میں جو چیخ پڑے تو دوبارہ اس پہ طاقت نہیں آزمائی جاتی. لیکن اب بچہ اپنے باپ نے کہا دبا میرا ہاتھ، اور بچہ ہاتھ دبا رہے، دبا نہیں پایا، اس کے ہاتھ تھک گئے، ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا. پھر دوبارہ کوشش کی. بھئی دوبارہ اور سہ بارہ تو کوشش وہ کرتا ہے جو پہلی مرتبہ میں اپنا کام نہیں کر جاتا. جو پہلی مرتبہ میں اپنا کام، ارے بھئی جو پہلی مرتبہ میں کسی کو دبا کے آواز نکال دے تو وہ دوبارہ کیوں کرے گا؟ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں. جبریل نے پہلی مرتبہ دبایا تو اس کو دبایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ان کو دبایا اور دباتے دباتے خود تھکے اور تھک کر کے پیچھے ہوئے. پھر دوبارہ کوشش کی، پھر دبایا، پھر تھکے، پھر پیچھے ہوئے، پھر تھکے، پھر پیچھے. 3 بار تھک کے پیچھے ہوئے تو پھر کہا، میرے کہنے سے نہیں پڑھتے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے کہنے سے نہیں پڑھتے تو اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے لیے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. یہ صرف اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، مفہوم وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. اب جبریل نے جب کہا نا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو تو میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا. میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا. پہلے ہی دن رسول اللہ نے ذہن دیا کہ ہم وہ پڑھنا نہیں جانتے جس میں خدا کا نام شامل نہ ہو. ہم تو اس طرح کا پڑھنا جانتے ہیں، پہلے خدا کا نام ہوگا، اس کے بعد ایجوکیشن ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر جس کے پاس پہلے خدا کا نام ہے اس کے بعد ایجوکیشن ہے تو وہ آسمانوں سے بم نہیں برسائے گا بلکہ پھولوں کی بارش کرے گا. پہلے جس کے پاس خدا کا نام ہے اس کے بعد ایجوکیشن ہے تو وہ لڑکیوں کو لے کے بھاگے گا نہیں بلکہ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے گا. اگر کسی کے پاس پہلے خدا کا نام ہے اس کے بعد وکالت کی ڈگری ہے تو اللہ پر مقدمے میں جھوٹ بول کر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. جان چلی جائے گی لیکن انصاف کرتا نظر آئے گا. ہاں پہلے کسی کے پاس خدا کا نام ہے اس کے بعد اکنامی کا علم ہے اس کے پاس ہے. پہلے خدا کا نام پھر اکنامی کا علم ہو تو وہ کسی کے رشوت نہیں کھائے گا بلکہ اللہ اکبر وہ لوگوں کی رشوت سے بچتا ہوا نظر آئے گا. اب پتا چلا جب تک کہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے کسی پر بندوق نہیں تانی. ہاں دیکھ لو اللہ کے نام کے ساتھ جنہوں نے پڑھا ان کو دیکھ لو اور اللہ کا نام چھوڑ کر جنہوں نے پڑھا ان کو دیکھ لو. ہٹلر جاہل نہیں تھا، ہٹلر پڑھا لکھا تھا. آج کے ہٹلر لوگوں تم بھی سن لو، ہٹلر پڑھا لکھا تھا لیکن اس نے قتل کیا، مارا، ٹھوکا، جانے لی. یہ تمہارا پڑھا لکھا ہے اور میرا پڑھا لکھا. درست العلم حتی صرت قطبہ،
غوث پاک کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا. جس نے اللہ کے نام کو چھوڑ کے پڑھا وہ ہٹلر بنا, لوگوں کو قتل کر کے مار ڈالتا رہا. جس نے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا اس نے ٹھوکر لگا کر مردوں کو زندہ کیا. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے اللہ والوں کے پڑھنے میں اور تمہارے. یزید کوئی جاہل نہیں تھا, یزید پڑھا لکھا تھا, یزید پڑھا لکھا تھا, یزید پڑھا لکھا تھا, یزید پڑھا لکھا تھا. یہ کہنے میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اللہ کے نام کے ساتھ نہیں پڑھا تھا, اس لیے آل نبی کا خون کرتا نظر آیا. اور احمد رضا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا ہوا تھا, اس لیے ایک ان پڑھ سید کی بھی بال کی کندھوں پہ اٹھاتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو واہ 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 واہ. وہ رب کے نام کے ساتھ نہیں پڑھا تو اس کو حسین جیسا سید بھی نظر نہ آیا, اور انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا تو پالکی اٹھانے والے کا بھی احترام کرے. یہ فرق ہے, یہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو برکت ملے گی, اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو ظلم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں یہاں مجھے ایک بات یاد ہے, اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے والے, اللہ کو چھوڑ کے پڑھنے والے. شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے اوپر مرشدوں میں ہوتے ہیں, سلسلہ چشتیہ کے ہمارے مرشدوں میں ہوتے. شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ تو ایک بار تسبیح لے کے بیٹھے ہیں, ایک افسر آیا انگریز, کہا بابا یہ کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا یہ تسبیح ہے. تو آپ نے اس سے الٹ کے پوچھا یہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا یہ بندوق ہے, بندوق. تو اس نے پوچھا بابا اس سے تو کیا کرتا ہے؟ کہا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ یہ تجھے کس نے دیا؟ کہا یہ تجھے کس نے دیا؟ اس نے کہا یہ مجھے دیا میری حکومت نے. کہا یہ مجھے دیا میرے مرشد غوث پاک نے. کیسے کیا کرتے ہو؟ کہا تو پہلے بتا اس سے کیا. ایک چڑیا جا رہی تھی, اس نے نشان لگایا, ٹھائیں کر کے مار دیا, وہ چڑیا گری تڑپ کے مر گئی. کہا دیکھا یہ کرتے ہیں, یہ ہماری بندوق کا کمال. میرے مرشد شاہ مینا نے وہ تسبیح لٹکائی, وہ چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی. فرمایا دیکھ یہ ہے میرے ہتھیار کا. اب سمجھ میں آیا جو اللہ کے نام کے ساتھ. آج دنیا میں جو بگاڑ ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن اللہ کے نام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, اسی لیے ظلم کا بازار. اور جامعہ احمدیہ کی, جامعہ اہل سنت احمدیہ کی, احمدی کی میری گزارش ہے اس کے نام کے ساتھ اہل سنت جوائنٹ کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احمدی نام سے راجستھان اور دیگر علاقوں کے اندر قادیانی بھی اس طرح کے ادارے قائم کر رہے ہیں. تو اہل سنت جڑ جائے گا تو ان سے ایک امتیازی شان ہو جائے گی, ورنہ ہو سکتا ہے کسی عام ان پڑھ آدمی کو دھوکہ ہو جائے. حالانکہ اصل احمدی بھی ہم ہے, اصل محمدی بھی ہم ہے. ان کا کیا تعلق ہے؟ ہاں وہ تو غلام کی اولاد ہے, یہی فرق ہے. وہ غلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبیوں کے ہم نبیوں کے امام کا کلمہ پڑھتے ہیں, فرق ہے. تو جامعہ اہل سنت احمدی کا یہ فرق تر امتیاز ہے کہ بچے فزکس پڑھ رہے ہیں, جغرافی پڑھ رہے ہیں, دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, سائنس جتنا قرآن بیان کرتا ہے اتنا کوئی بیان نہیں کرتا. ہمارے سارے علوم کے سوتے یہاں سے پھوٹ رہے. قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب نے اس دن انکشاف کیا سائنسی علوم کا جب لوگ سائنس کی تحقیق سے نابلد اور ناواقف تھے. آپ سے پوچھتا ہوں, دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, تحقیق آج بھی کہ ہے کہاں؟ میں گیا ہوں وہاں جہاں دو سمندر ملتے ہیں, میں وہاں گیا ہوں. تو آج لوگوں نے ڈھونڈا کہ کہاں ملتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت تو قرآن کہہ رہا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. آپ غور کریں, پھر آپ دیکھیں جو شفق کا جمال قرآن نے بیان کیا, کسی نے بیان کیا جو افق کی سرخیاں قرآن نے بیان کی, کسی نے بیان کیا جو ستاروں کی انجمن کا ذکر قرآن نے کیا, کسی نے کیا چاند کا تذکرہ جو قرآن نے کیا, کسی نے کیا. ایک بات آپ کو بتاؤں,
لوگ آج تک سمجھ نہیں پائے کہ سورج نکلتا کہاں سے. تھوڑی آپ کی توجہ، علم کی بات کر رہا ہوں. سورج نکلتا کہاں سے؟ قرآن بتا رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو پوربوں کا رب اور دو پچھموں کا رب. ٹھیک. اور ایک مقام پہ کیا کہا؟ رب المشارق والمغارب، کئی مشرقوں کا رب کئی مغربوں کا رب. ایک مقام پہ دو کہا اور ایک مقام پہ کئی کہا. مطلب کیا؟ ابھی تک سائنس حیران ہے. دیکھو روزانہ سورج جو نکلتا ہے نا، اس کا پوائنٹ جو ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشرق، اور جہاں ڈوبتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب. تو سورج ایک دن یہاں سے نکلا، جسٹ اس کے بازو سے، جسٹ اس کے بازو سے، یعنی ہر روز نکلتا ایک ہی سمت سے، لیکن اس کا شروع کی جگہ ہلکی سی چینج ہوتی ہے. تو اب جب قرآن کہتا ہے مغارب، یعنی کئی مغربوں کا رب اور کئی مشرقوں کا رب، تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے وہ جو جگہ بدل بدل کر 365 دن میں جو جگہ بدلتا ہے نکلنے اور ڈوبنے میں، تو وہ کئی مشارق اور مغارب. اور مغربین تسنیہ کے صیغے کے ساتھ جب کہتا ہے تو چونکہ جب وہ جگہ بدلتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے، تو ایک ہے شروع اور ایک ہے ختم. تو یہ دونوں کو ملا کر جب کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مغربین اور مشرقین. اور جب سب کو ملا کے کہتا ہے تو کہتا ہے رب المشارق والمغارب. آج تک سائنس وہاں پہنچ نہیں سکی، قرآن 1450 سال پہلے بول چکا. واہ واہ واہ. یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نطفہ، علقہ، مدغہ، یہ سب قرآن کہہ رہا ہے. اور آخری میں کیا کہا؟ فخلق آخر. آخری میں کیا کہا؟ اور ہم آخری تک اس کی تخلیق کرتے ہیں. تو قرآن کہہ رہے نطفہ، مدغہ، علقہ. تو نطفہ، مدغہ، علقہ تم بھی کہہ رہے ہو، لیکن جب فخلق آخر کہا کہ ہم آخری تک تخلیق کرتے ہیں، تو آخری کی تخلیق کیا ہے؟ قرآن چپ ہو گیا تو آج تک کہ کوئی اس کو بول ہی نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کی کتاب. آپ کیا سمجھتے ہو؟ تم سب سے متاثر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب سے اتنے مرعوب ہو گئے، اتنے مرعوب ہو گئے کہ مغرب جو دے رہی لے رہے ہو، لیکن اپنے مذہب کی طرف نہیں آ رہے ہو. مغرب سے مرعوب ہو، اسی لیے تمہاری عقل باریک تو ہے لیکن تمہارا دماغ تاریک ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے. تمہارے چہرے پہ تازگی تو ہے مگر اندر سے روح پیاسی ہے. تمہارا عزم ہے نہیں، عزم اٹھتا ہے تو بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کی طاقت اتنی بڑی طاقت تھی جس نے گرتوں کو اٹھایا. اس مذہب سے تم دور ہو رہے ہو اور لوگوں سے مرعوب ہو رہے ہو. لوگ تھک ہار کر ہمارے مذہب میں پناہ لینے پہ مجبور ہو رہے. یہ بات بھی کہہ دوں بڑی معذرت کے ساتھ، ناپاڑ والوں، ارد گرد نواز سے آنے والوں، لوگ سکون کے لیے آپ کے مذہب میں آ رہے ہیں اور آپ اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کر رہے ہو. سن لو، کہیں حقانیت نہیں ہے، کہیں سکون نہیں ہے، کہیں قرار نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم کی بیٹیاں اگر بیٹھی ان سے بھی کہتا ہوں، یہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے مت جاؤ. کچھ نہیں رکھا ہے، اس چمک کے پردے کے پیچھے گندگی اور بدبو چھپی ہوئی ہے. تمہیں کیا پتا؟ اللہ اکبر. تمہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مذہب تو 4 بیویوں والوں کا مذہب ہے. الحمدللہ میں فخر سے کہوں، اپنے بیگانے سب سن لے، ہاں میرا مذہب حلال 4 بیویوں کا مذہب ہے، لیکن میرا مذہب آشرموں کے زنا کا مذہب نہیں ہے. واہ واہ واہ. الحمدللہ ہم لوگ بڑھاپے میں سفید داڑھی ہونے کے بعد زنا کے جرم کے اندر جیلوں کے اندر سڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے مذہب میں 4 حلال نکاح تو ہے، لیکن پھر قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. الحمدللہ ہمارے خانقاہ والے جو اصلی لوگ ہیں، اصلی خانقاہی لوگ، ان کے یہاں زنا تو کیا، زانی آتے ہیں تو ولی بن کر کے جاتے ہیں، اور اوروں کے یہاں لوگ بڑھاپے میں زنا کی سزا کاٹتے ہیں. لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ حلالے والوں کا مذہب ہے. میں کہتا ہوں حلالے کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہو. حلالہ کیا ہے؟ حلالے کی چونکہ
بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سیکھا، سائنس سیکھا، ٹیکنالوجی سیکھی، دین نہیں سیکھا۔ نیوز چینلوں پہ جو حلالہ بتایا جا رہا ہے اسی سے بدگمان ہو نا تم لوگ، سیریلوں میں جو حلالہ بتایا جا رہا ہے اس سے بدگمان ہو نا تم لوگ۔ یہ تو عورتوں پہ ظلم ہے، تو نے پڑھا کیا ہے؟ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا حلالہ دور رسالت میں ہوا، اور اس کی شکل کیا تھی؟ اس کی شکل عورت پہ ظلم نہیں تھی۔ ایک شخص نے ناراض ہو کے بیوی کو طلاق دیا، طلاق پڑنے کے بعد اس نے عدت گزار کے ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے پسند سے ایک جگہ نکاح کیا، ہمیشہ رہنے کے لیے اپنی پسند سے کہ اس کے ساتھ گھر بساؤں گی۔ وہاں رہی لیکن وہاں نہ جم سکا، انبن ہوئی، تو میں ہوئی، اس نے طلاق دے دی، دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی۔ کوئی پلان نہیں تھا نکاح کا، نہ کوئی طلاق کا پلان تھا، ہمیشہ ہمارے یہاں نکاح ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی 70 سال کی مدت پہ بھی نکاح کرے گا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، ایک دو دن کے لیے نہیں، 70 سال تک۔ کوئی مشکل کتاب کا نام نہیں تھا، بار شریعت اٹھا کے پڑھ لو نا، اردو زبان میں، اب تو آپ کے گجراتی میں بھی ہے۔ اگر کوئی 70 سال کی قید کے ساتھ بھی نکاح کرے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں نکاح کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور الحمدللہ ایک بات بتاؤں، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نکاح کرتے ہیں بلکہ جنت تک ساتھ نبھانے کی نیت کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ جو میاں بیوی دنیا میں پیار محبت سے رہتے ہیں وہ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وہ تکیے لگا کر کے تختوں پر بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ تکیے لگا کر کے میاں بیوی بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کر کے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو ویسے تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، بس اس کو سن کر کے بس افواہوں پر دھیان دے کر کے پریشان ہو رہے ہو۔ تو ہمیشہ رہنے کی نیت سے اس خاتون نے نکاح کیا تھا، دوسرے شوہر سے بھی نہیں جمع، انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کو احساس ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پہ ظلم ہوا، اب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بھائی نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ پہلی بار اس نے طلاق دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جب اس کو حلال کر دیا، کیونکہ وہ پہلے شوہر سے طلاق پا کر جب دوسرے شوہر کے پاس اس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں ہمیشہ رہوں گی، اب وہاں جمع نہیں اس کا، تو اب یہ اس کے لیے حلال ہوگی، تو رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ یہ تھا حلالے کا اسلامی تصور۔ یہ ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے یہ اس طریقے کی سودے بازیاں، اس پر ابن حجر حدیث لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس طریقے سے ارینج کر کے حلالے کرے، آقا فرماتے ہیں وہ کرائے کا سانڈ ہے، سانڈ۔ ان سب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، کرنے والے پر، کروانے والے پر، گواہ رہنے والے پر۔ میرے عزیز تم نے پڑھا نہیں اس لیے بدزن ہو رہے ہو، بدگمان ہو رہے ہو۔ ہمارا مذہب اتنا حسین ہے کہ آپ اس کی تعلیم کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ چلے۔ بس آخری میں جو بات کرنے چلا تھا، ان پڑھ اور پڑھے لکھے کا فرق بتانا چاہتا ہوں، دونوں کی فکر کی۔ دیکھو ایک ہی مغل خاندان ہے، تھک گئے نا آپ، مجھے اس کا احساس ہے، کم سے کم جلسے میں تو جھوٹ مت بولو۔ نہیں یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، آپ جھوٹ نہیں سچ بول رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی محبت ہے۔ بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں فرق ہے، توجہ کرنا۔ دونوں ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے، دونوں مغل خاندان کے بادشاہ، ایک کا نام ہے اکبر، ایک کا نام ہے اورنگزیب۔ اکبر ان پڑھ تھا، اورنگزیب پڑھے لکھے تھے۔ دیکھا فرق؟ اکبر پورا ملک کھا گیا، اس اعتبار سے کچھ چھوڑا نہیں، ٹھیک، پورے ملک کو تباہ کیا۔ پھر بھی اکبر ڈگریڈ کیوں ہے پتہ ہے؟ اکبر ڈگریڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اکبر نے ساری کھچڑی بنائی تھی۔ اور اورنگزیب مجرم کیوں ہے؟ کہ اس نے بیت المال سے کبھی نہیں کھایا تھا، ٹوپی سی کر گزارا کیا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات ہے۔ آپ دیکھیں اکبر نے مجدد الفسانی کو قید کیا گوالیر کے قلعے میں، توجہ کرنا، ان پڑھ تھا، اہل حق کو قلعے میں قید کیا۔ اورنگزیب پڑھے لکھے تھے، اورنگ آباد کی مسجد میں 500 متبحر علماء اور مفتیوں کو بٹھا کر فتاوی عالمگیری تحریر کرا کے ہندوستان کے حنفیوں کے سر پہ قیامت تک احسان کر دیا۔
अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा ये फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़। अनपढ़ क्या बोल रहा था, ये जो अल्लाह अकबर कहा जाता है, अल्लाह से मुराद अल्लाह की जात है, अकबर से मुराद मेरी जात है। वो सूरज को सजदा करता था, वो दरियाओं की इबादत की बात करता था, और औरंगजेब उसकी जिंदगी अलग है। इसलिए मेरे अजीज अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पहले कुरान, पहले कुरान हदीस मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह, और फिर जब कुरान हदीस के साथ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाओ। आप ये कहते हो ना हमारे पास हजरत पैसे नहीं है, पैसे नहीं, दौलत नहीं। मैं कहता हूँ आप हजरात अगर वाकई दौलत नहीं है, 8 घंटे की मेहनत की बजाय 18 घंटे मेहनत करो। इस वक्त तो दुनिया के जिन हालात से हमें चैलेंजेस दरकार है, दुनिया के जो हालात हमें आग दिखा रहे हैं, इसमें किसी से टकराने की ज़रूरत नहीं। कोई टकराव मत करो, लोगों के भड़काऊ भाषणों का कोई जवाब मत दो, लोगों की इश्तियाल अंगेज तकरीरों का कोई जवाब मत दो। आपको कोई ज़रूरत नहीं जवाब देने की। आप एक काम करो, आप सिर्फ मेहनत करके अपने बच्चों को दीनदारी के साथ स्कूल और कॉलेज के अंदर अच्छी तालीम दिलाओ। मेहनत करो, 8 घंटे की बजाय 18 घंटे। आप जो कहते हो ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये बात सही नहीं है। जितना आप इंटरनेट के रिचार्ज पे खर्च करते हो, उसमें आसानी के साथ आपके एक बच्चे की फीस भरी जा सकती है। हाँ, आप दोस्तों की पार्टियों पे जितना खर्च करते हो, उसमें दूसरे बच्चे की फीस भरी जा सकती है। हाँ, आप शादियों पे जो लुटाते हो बेजा, उसमें आप अपने कई बच्चों की साल भर की फीस, बल्कि कई सालों की फीस भर सकते हो। आप ये जो करते हो ना, मेरी नाक कट जाएगी इसलिए इतनी देंगे, मेरी नाक कट जाएगी ये रस्म, मेरी नाक कट जाएगी वो रस्म, ये सब ख़त्म करो। हमारा मजहब रसूमात का मजहब नहीं है, हम रस्म वाले नहीं हैं, हम असल वाले हैं। जो असल वाले होते हैं वो रस्म वाले नहीं होते। रस्म हर जगह की अलग अलग होती है, असल हर जगह की एक होती है। वाह वाह वाह। देखो बताऊं आपको, देखो आपको बताऊं, अजान असल है और तुम्हारी शादियां रस्म है। इसीलिए सऊदी वालों की शादी अलग, इंडिया वालों की अलग, पाकिस्तान वालों की अलग, बांग्लादेश वालों की, क्योंकि ये रस्म है। और अजान असल है, तो जो अजान के कलमात सऊदी में हो रहे हैं वही इंडिया में हो रहे हैं, वही पाकिस्तान में हो रहे हैं, वही बांग्लादेश में हो रहे हैं। तो हम रस्म वाले नहीं, हम असल वाले हैं। जो नमाज रस्म नहीं, नमाज असल है। तो जैसी नमाज इंडिया में पढ़ी जा रही, वैसी पाकिस्तान में, वैसी बांग्लादेश में, वैसी इंग्लैंड में, वैसी अमेरिका में। इसलिए मेरे अजीज, रस्म वाले मत बनो, असल वाले बनो। और लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले अपने माइंड से निकालो, लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ कहे, मेरे भाई इतना याद रखना, आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आपके बारे में 2 ही ग्रुप बनेंगे। ये बात दिल पे लिख लेना, पूरी तकरीर में कुछ याद रहे ये याद रखना। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आपके बारे में 2 ग्रुप बनेंगे। आप कितने भी बुरे बन जाओ, आपके बारे में 2 ग्रुप बनेंगे। अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी। आप कितने भी अच्छे होंगे, कुछ लोग आपको अच्छा कहें, कुछ लोग आपको, और आप कितने भी बुरे हो जाओ, कुछ लोग आपको अच्छा कहें, कुछ लोग आपको। तो कहा अच्छा बनने का फायदा क्या? अच्छा बनने का फायदा ये है कि आप अच्छे रहोगे तो आपके मामलात अल्लाह से अच्छे रहेंगे, बस, और कोई बात नहीं है। और यही आपकी कामयाबी है। इसलिए आप देखो, इमाम हुसैन के लिए 2 ग्रुप है कि नहीं दुनिया में। कुछ लोग अच्छा कहते हैं और कुछ ऐसे बदबख्त हैं कि उनको बुरा भी कहने वाले हैं। और यजीद के लिए भी 2 ग्रुप है, कुछ उसको अच्छा कहते हैं बदबख्त लोग, और हम लोग बुरा कहते हैं, तो उसके लिए भी 2 ग्रुप। लेकिन फर्क क्या है, हुसैन से अल्लाह राजी है, इसलिए हुसैन के नाम की महफिलें सजती है। और लोग फख्र से कहते हैं मैं औलादे हुसैन हूं, लेकिन यजीद के नाम की कोई कभी ना महफिल सजती है और ना कभी कोई कहता है कि मैं। वजह, जिनके मामलात अल्लाह से अच्छे होते हैं उनके डंके बजते हैं, और जिनके मामलात अल्लाह से अच्छे नहीं होते उनके लिए भी 2 ग्रुप बनते हैं, लेकिन उनके डंके नहीं बजते। इसलिए आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहें, आपके मामलात अल्लाह से अच्छे हो, उसके रसूल से अच्छे हो। इसलिए रस्मों से निकलो। और एक बात ये भी, अपने बेटों की और बेटियों की शादियों में जल्दी करो, ताखीर मत करो। बहुत पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ।
آپ کہیں گے جب بہت زیادہ پڑھائیں گے تو شادی 25 سال کے بعد ہی ہوگی، یہ غلطی مت کرنا. آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ غلطی مت کرنا. بیٹیوں کی شادی بیٹوں کی شادی جلدی کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا. نمبر 1، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں دیر نہیں کرنا. نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تدفین میں دیر مت کرنا. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنا. آج جو یہ کہتے ہو کہ بھائی بچے بڑے ہو تو گئے ہیں لیکن ابھی پڑھیں گے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، ابھی یہ ہوگا ابھی وہ ہوگا، نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شادی سے پہلے وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں جو ان کا سرمایہ ہوتا ہے. بعض تو بھگا رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. اس پہ کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے سنت نبوی پر عمل. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کرو. اب نکاح کرنے کے بعد آپ کہیں گے پھر پڑھیں گے پڑھائیں گے کیسے؟ میں نے کہا یہ کریں، ایک سنت زندہ کریں کہ رسول اللہ کے دور میں یہ تھا کہ نکاح کے بعد دلہن اپنے ماں کے یہاں رہتی تھی، دولہا اپنے ماں کے یہاں رہتا تھا، ودائی نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب حالات ایسے بنتے تھے تب ودائی ہوتی تھی. کچھ لوگ سیدہ فاطمہ کا نکاح جب بیان کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے صبح نکاح ہوا شام کو پہنچا دیے. آپ پوچھیے نا، سیدہ پاک کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد کم سے کم کا قول 6 مہینے کا ہے کہ 6 مہینے تک ودائی نہیں ہوئی. تو ایک دن ام ایمن یہ حضور کی کنیز ہے، وہ مولا علی سے ملی، کہا علی نکاح ہوا 6 مہینے ہوئے، تم لاتے نہیں فاطمہ کو اپنے گھر میں؟ تو کہا میری ہمت نہیں ہوتی، حضور سے کس منہ سے کہوں کہ ودائی کر دو، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو کہا کہ میں کس لیے ہوں، میں یہ کام کرتی ہوں، چلو میرے ساتھ. گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے. حضور یہ علی آئے ہیں. ہاں بولو علی کیوں آئے ہو؟ حضور یہ کچھ کام لے کے آئے. بولو کیا کام ہے؟ مولا علی نے کہا سرکاری ہمت نہیں ہوتی، انہوں نے خود کہنا تھا یہ بات. تو پھر ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ نکاح کو 6 مہینے ہو گئے، اور ایک روایت تو 3 سال کی بھی لوگ بیان کرتے ہیں لکھی ہوئی کتابوں میں. حضور اتنا دن ہو گیا، آپ ودائی کر دے فاطمہ کی. تو سرکار نے ٹھیک ہے ام ایمن جاؤ فاطمہ سے کہو کہ تیار ہو جائے. اور پھر اس کے بعد وہ ودائی کائنات کی سب سے بڑی ودائی تھی. کائنات آپ کہیں گے کیسے بڑی ودائی تھی؟ میں بیان کرتا ہوں اس کو. کائنات کی سب سے بڑی ودائی اس طرح تھی، خاتم النبیین کے گھر سے ایک خاتون نکل کر خاتم الولایت کے گھر میں داخل ہو رہی اور قیامت تک کے سادات کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. لیکن کتنی سادگی سے تھی کہ 17 پیون کی چادر، 17 پیون کی چادر مالک جنت نے اپنی بیٹی کے سر پہ روتے ہوئے ڈالتے ہوئے فرمایا بیٹی آج تمہاری ماں خدیجہ ہوتی تو بہت کچھ دیتی، لیکن آج تیرے بابا کے پاس اس پرانی چادر کے سوا کچھ اور بظاہر تجھے دینے کو نہیں ہے، اور دنیا کے لیے دنیا کی دولت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. اور اس شان سے رخصتی ہوتی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو یہ ودائی کا جو سسٹم ہے کہ شادی ہو جائے نکاح ہو جائے پھر اس کے بعد لڑکا ادھر پڑھتا رہے لڑکی ادھر پڑھتی رہے، اب اگر دونوں گفتگو کرنا چاہیں تو وہ حرام نہ کریں بلکہ میاں بیوی ہے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. دونوں کسی پارک میں جانا چاہیں تو کسی اور کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ایک دوسرے میاں بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے جا سکتے ہیں. یہ سنت زندہ کرو، آبرو بچاؤ، عزت بچاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کی آبرو کا نیلام ہو دنیا کے اندر. اپنے بچوں کی شادی بالغ ہونے کے بعد کر دو، اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو، ورنہ آنے والے حالات بڑے بھیانک ہیں. آپ بھی پڑھو پڑھاؤ، اور سادات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ سب سے پہلے پڑھنے کا حق تو سیدوں کو ہے، کیونکہ یہ تمہارے نانا کی وراثت ہے. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے بات دور تک جاتی ہے، سادات میرے پاس بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے، بڑی معذرت کے ساتھ اس کو بری نیت پہ موقوف نہیں کرنا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، میں اچھی نیت سے کہہ رہا ہوں. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر دعا کے لیے کہیں کہا جائے کھانے کے بعد تو ہمارے سادات کے شہزادے کھانے کے بعد کی دعا بھی عربی میں نہیں پڑھتے. آپ بتائیں آپ کے نانا کی وراثت تھی، آپ نے اس کو حاصل نہیں کیا، اس لیے سادات کے بچے پڑھیں، سادات کی بچیاں پڑھیں. میں سادات کی موجودگی میں آپ کا خادم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے پڑھیں پڑھائیں، اس کے لیے کہ آپ کو بتاؤں کہ جتنا پہلے سادات پڑھتے تھے اتنا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے.
میں ہمارے ابرار باپو نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گجرات کے سادات کو اکٹھا کرنے کے لیے ماشاءاللہ بڑی کوشش کی ہے. اس میں حامد باپو کا بھی اور بھی ہمارے جتنے سادات بیٹھے ہیں سب کا سپورٹ ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ آگے چلے، پڑھاؤ لکھاؤ. لیکن جاتے جاتے یہ کہوں کہ دنیا میں پہلے جتنا سادات پڑھے لکھے ہوتے تھے کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس کو ہی پڑھنے لکھنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ اپنی علمی سند کو معتبر بنانے کے لیے کسی سید کے پاس جاتا تھا. سبحان اللہ. بس سمیٹتے ہوئے بات کر رہا ہوں، طول ہو رہی ہے ضرور، لیکن دیکھو امام اعظم نے کتنا پڑھا. کیا کہنے 1000 سے زیادہ شیوخ تھے امام اعظم کے، لیکن آخری میں جوتیاں کس کی سیدھی کی؟ کیا کہنے واہ 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 واہ. کس کی سیدھی؟ امام جعفر صادق. امام شافعی نے کتنا پڑھا، کتنا پڑھا، لیکن بعد میں کس کی چوکھٹ پہ نظر آئے؟ حضرت نفیسہ مصری کی. سبحان اللہ سبحان. امام مالک نے کتنا پڑھا، کس کی چوکھٹ پہ نظر آئے؟ حضرت امام زید شہید کی. امام احمد بن حنبل نے کتنا پڑھا، کہاں نظر آئے؟ امام جعفر صادق کے پاس. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو، میں یہ نہیں کہتا سادات اور غیر سادات میں پڑھنے لکھنے میں تفریق کرو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خاص طور پر چونکہ میں ان کا خادم ہوں، ان کا جوتیاں بردار ہوں، اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے خصوصی کوشش. ہمیں تو سب کو پڑھانا ہے، کوئی جاہل نہیں رہنا چاہے، کوئی جاہل نہیں رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہیں رہنے پائے. اتنی صلاحیت پیدا کر دو اپنے بچوں کے اندر کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نوکریاں ڈھونڈنا نہ پڑے، نوکریاں ہمیں تلاش کرے، ہمیں عہدے ڈھونڈنا نہ پڑے، عہدے ہمیں تلاش کرے. میرے عزیز، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس ہندوستان کو تاج محل جس نے دیا وہ بھی آپ، لال قلعہ جس نے دیا وہ بھی آپ، بھول بھلیا جس نے دیا وہ بھی آپ، ایٹمی طاقت جس نے دیا وہ بھی آپ. واہ 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 واہ. کون دیا؟ ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا کون تھا؟ وہ اے پی جے عبد الکلام تھا. ٹھیک، تو آپ نے تو دیا، اسے دلہن کی طرح سجایا بھی آپ نے، اور بچانے کا انتظام بھی آپ ہی کر گئے. پھر آج کیوں جہالت میں ہو؟ کیوں زنا کے اڈوں پہ ہو؟ کیوں شراب کے اڈوں پہ ہو؟ کیوں جوئے کے اڈے پہ ہو؟ نہیں، نکلو اس سے اور عہد کرو، خود بھی پڑھیں گے، اوروں کو بھی پڑھائیں گے. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے دل کی دہلیز پہ انڈیل رہا ہوں، اور اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں وہ بھی کنیز فاطمہ بنے، وہ بھی پڑھنے پہ توجہ دے، محنت کریں. آج کل تم کہتے ہو عورتوں کو پیچھے رکھ رہے ہیں، پیچھے رکھ رہے ہیں. ارے نادان، جب کسی مذہب میں عورت کا پڑھنے کا تصور نہیں تھا، اس وقت میرے نبی نے اماں عائشہ کو اتنا پڑھایا تھا کہ وہ مفتی 4 ملت بن کر لوگوں کے سامنے فتویٰ دے رہی تھی. اس لیے میری گزارش ہے خود بھی پڑھو، پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس ادارے کو اللہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اللہم ربی زدنی علما وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.